بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی القضاء محمد بن مقاتل کا سبق آموز واقعہ۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور حضرت احمد بن خضرویہ کے استاد تھے۔ حضرت حاتم زہد و تقوی میں یکتا روزگار تھے۔ مخلوق کی خیر خواہی، وعظ و نصیحت آپ کا مشغلہ تھا۔ بقول علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو اس امت کا لقمان حکیم کہا جاتا تھا۔ ابو نعیم اصفہانی نے حلیت الاولیاء میں اور حالات و مقالات صوفیہ میں تفصیل سے آپ کے حالات لکھے ہیں۔ اس کے اندر ابو نعیم نے حضرت حاتم اور قاضی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن مقاتل کے درمیان پیش آنے والا ایک طویل مکالمہ تحریر کیا ہے، اور اس مکالمہ کو کتاب کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے سبق آموز اور عبرت و فکر انگیز بھی ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلخ سے حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں شہر دیکھ کر ٹھہر گئے۔ آپ ایک تاجر کے مہمان تھے۔ تاجر نے ایک دن ان سے کہا کہ شہر کے ایک بہت بڑے عالم بیمار ہیں، میں ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر عالم ہے تو میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ فقیہ کی عیادت کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ النظر الی الفقیہ عبادہ، فقیہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دراصل یہ قاضی القضاء محمد بن مقاتل تھے، اس زمانے میں بیمار ہو گئے تھے۔ جب حضرت حاتم اس مہمان تاجر کے ساتھ قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کیا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی عظیم الشان ڈیوڑی کا استانہ ہے۔ حضرت حاتم سوچ و فکر میں پڑ گئے اور بولے کہ باب عالم علی ھذا الحال، ایک عالم کے دروازے کا یہ حال ہے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے بلاوا آیا۔ جب ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھولوں کا چمن ایک طرف ہے، فوارے سے پانی اچھل رہا ہے، اور ہر ایک کمرے کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا ایک مجمع ہے، یعنی نوکروں اور چاکروں کا مجمع ہے۔ حضرت حاتم کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر قاضی صاحب کے سامنے پہنچے، دیکھا کہ ایک مکلف گدا بچھا ہوا ہے، اس پر قاضی صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ قاضی صاحب سرہانے لائنیں بنائے ہوئے غلام کھڑے ہیں۔ مہمانوں کو دیکھ کر قاضی صاحب اپنی مسند پر بیٹھ گئے اور حضرت حاتم سے بھی کہا کہ تشریف لائیں، بیٹھیں، لیکن وہ کھڑے ہی رہے۔ جب قاضی صاحب نے بیٹھنے پر اصرار کیا اور ان کو دیکھا کہ انکار پر انکار کر رہے ہیں، تو قاضی نے حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کس ضرورت سے تشریف لائے ہو؟ حضرت حاتم نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، پوچھئے، ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تکیے قاضی صاحب کے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیے تھے اور قاضی صاحب ان سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے۔ انتظار کرنے لگے کہ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کیا پوچھیں گے۔ اس کے بعد یہ مکالمہ دونوں میں شروع ہوا۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے یہ علم کن لوگوں سے سیکھا ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، بڑے بڑے معتبر استادوں سے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، ان کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں تو ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس علم کا جو ذخیرہ ہے، وہی ذخیرہ ہے جسے اللہ سے جبریل نے پایا، اور جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ذخیرہ صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ سے آپ کے بڑے بڑے معتبر استادوں تک پہنچا۔ اس ذخیرے میں کہیں قاضی کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کر کے اس کی بھی اطلاع دی گئی ہے، جس کا گھر امیروں کے گھر کے مانند
مانند ہوگا جس کے پاس امیرانہ ٹاٹ باٹ ہوگا، اللہ کے نزدیک اسی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ قاضی نے جواب دیا نہیں یہ تو میں نے نہیں سنا۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نہیں سنا تو پھر کیا؟ قاضی کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کر کے اس کا علم بھی آپ تک پہنچایا ہے یا نہیں کہ دنیا سے رخ پھیر کر آخرت کی تعمیر میں جو زیادہ مشغول رہیں گے اور غرباء اور مساکین سے جو زیادہ محبت کریں گے اور آئندہ زندگی کی تیاری کرتے رہیں گے، خدا کے نزدیک انہی کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اسی کے ساتھ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا اور اسی جوش میں فرمانے لگے تم نے اپنے آپ کو کن لوگوں کی زندگی سے مطمئن کر رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور امت کے صالحین کی زندگی سے یا فرعون نمرود کی زندگی سے؟ تمہارے قلب نے اطمینان کو پایا، تمہارے قلب نے اطمینان کس طرح پایا ہے؟ وہی فرعون و نمرود کی سلطنت سے جس سے اینٹ اور چونے کی تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ قاضی ابن مقاتل غور و فکر سے سن رہے تھے اور حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جا رہے تھے کہ اے علماء سو، تم ہی کو ایک بیچارہ غریب جاہل مسلمان دنیا دار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک عالم اس حال میں ہے تو پھر اپنے آپ کو میں اس سے زیادہ برے حال میں نہیں پاتا۔ کہتے ہیں کہ بیچارے قاضی کے ہوش حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر سے لرز گئے تھے۔ کٹنے کی بیماری کم ہونے کی بجائے اور اضافہ ہو گیا۔ قاضی کو اسی حال میں چھوڑ کر حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر سے باہر نکل گئے۔ ابو نعیم آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اہل رائے کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور اقزین کے تنافسی عیش پرستی میں ان سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ تنافسی کے پاس پہنچے اور ایک ناواقف شکل میں قاضی تنافسی سے وضو کرنے کا طریقہ پوچھا۔ انہوں نے بتلا دیا۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، کوئی غلطی رہ جائے تو درست کرا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وضو کرنے لگے۔ ابتدا میں تو تین دفعہ ہر عضو کو دھویا۔ جب ہاتھوں کو دھونے کی باری آئی تو بجائے 3 دفعہ کے 4 دفعہ ہاتھوں کو دھویا۔ قاضی تنافسی نے ٹوکا اور تم نے یہ غلطی کی ہے؟ پوچھا کہ کیا غلطی کی ہے؟ قاضی تنافسی نے کہا 3 بار سے زیادہ دھونا پانی کو بیکار ضائع کرنا ہے اور شریعت میں اس کو اسراف و فضول خرچی قرار دیا گیا ہے۔ تب حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگے سبحان اللہ، میں غریب آدمی تو ایک پانی کا چلو بہا کر اسراف کا مرتکب ٹھہر گیا اور جناب والا نے تم تراک جو اکٹھا کر رکھا ہے آخر یہ کیا ہے؟ قاضی تنافسی سمجھ گئے کہ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب وضو کا طریقہ سیکھنا نہیں بلکہ انہیں متنبع کرنا تھا۔ چنانچہ ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ گھر گئے تو 40 دن تک باہر نہیں نکلے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ حق بات کہنے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور یقیناً یہ رنگ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ حق بات کہیں، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم صرف دنیا ہی کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔